جب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا بچہ کیسے ہوگا؟ مسکان ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مسکان جو دادی کو رات کی دوا کھلا کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے بڑھی تھی کہ ان کی بات پر اس کے قدم رک گئے۔ جی دادی، کیا بات کرنی ہے، بولیے۔ وہ دادی کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایک بات سچ سچ بتانا، جھوٹ مت بولنا۔ جبکہ اس بار مسکان کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ تمہارے اور ذیشان کے بیچ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ذیشان کے نام پر وہ گھبرائی تھی۔ کیوں دادی، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم اور ذیشان ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی ایک ساتھ نہیں ہو؟ تم صوفے پر سوتی ہو اور ذیشان بیڈ پر سوتا ہے، آخر یہ سب کیا ہے؟ میاں بیوی کے بیچ اس فاصلے کا کیا مطلب؟ دادی کی بات پر مسکان بری طرح گھبرا گئی تھی۔ دادی کو یہ خبر ضرور آسیہ نے دی تھی، کیونکہ صبح جب وہ کمرے میں آئی تھی تو میں بیڈ پر نہیں بلکہ صوفے پر سو رہی تھی۔ وہ دادی کو کیسے بتاتی کہ اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ نہیں دادی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اصل میں رات ذیشان کچھ کام کر رہے تھے لیپ ٹاپ پر اپنے آفس کا، تو وہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے میں صوفے پر لیٹ گئی اور پھر وہیں آنکھ لگ گئی۔ اس نے جلد بازی میں بہانہ بنایا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو مسکان، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ تمہیں میری قسم ہے، اور دادی کی قسم پر جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ سچ سچ بتاؤ، تمہاری شادی کو 15 دن ہو چکے ہیں، کیا تم اب تک ذیشان کے قریب نہیں گئی ہو؟ مسکان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ جھوٹ نہ بول سکی۔ دادی، ہم اپنے رشتے کی شروعات نہیں کر پائے ابھی تک۔ اس کے ہونٹوں سے لفظ اٹک اٹک کر نکلے تھے۔ لیکن کیوں مسکان، آخر کیا مجبوری ہے؟ دادی، ہم دونوں اپنے رشتے کو کچھ ٹائم دینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ کر ہی اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے بہت ہی صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ جبکہ اس کی بات پر دادی کو غصہ آیا تھا۔ ارے بھاڑ میں گیا تمہارا ایک دوسرے کو سمجھنے کا یہ چونچلے کرنا، یہ آج کل کی نئی نسل کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ شادی ہو جاتی ہے لیکن بس ایک دوسرے کے قریب نہیں جاتے۔ شوہر صوفے پر سو رہا ہے تو بیوی بیڈ پر سو رہی ہے۔ ایک ہمارا زمانہ تھا اور ماں باپ نے شادی کر دی اور شادی کی پہلی رات ہی میاں بیوی کے بیچ سب کچھ ہو جاتا تھا اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد گود میں بچہ بھی آ جاتا تھا۔ خیر جو بھی ہو، میں تمہیں اب اور اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ تم ذیشان سے دور رہو۔ میری الماری کھولو اور اس میں کچھ سامان رکھا ہے، نکال کر لاؤ۔ جبکہ وہ مرتی کیا نہ کرتی، دادی کی الماری کھول کر سامان لے آئی۔ ایک چھوٹا سا بیگ تھا، کھول کر دیکھا تو اس میں شادی کا ایک خوبصورت لال رنگ کا لہنگا تھا اور ڈھیر سارے زیورات تھے۔ انہیں پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، ذیشان کے آنے سے پہلے ایک نئی نویلی دلہن کی طرح سج سنور کر بیڈ پر بیٹھو گی اور اس کا انتظار کرو گی اور اپنے رشتے کی آج ہی شروعات کرو گی۔ میں کسی طرح کی کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گی۔ ارے یہ بوڑھی آنکھیں اپنے پرپوتے کو دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں اور پوتا ہے کہ مجھے پرپوتا دکھانے کی خوشی دینا ہی نہیں چاہتا۔ انہوں نے اسے سارا سامان تھماتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف دھکیل دیا تھا اور وہ مجبوراً تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اللہ ہر بری نظر سے بچائے۔ میری بچی کو بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، دیکھنا ذیشان تمہیں دیکھتے ہی اپنے ہوش ہار جائے گا اور تمہاری طرف کھینچا چلا آئے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی نوکرانی آسیہ کو آواز لگائی، جاؤ میری بہو کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر آؤ۔ اور وہ ہاں میں سر ہلاتی ہوئی اسے تھام کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جبکہ مسکان کا دل اب زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دادی کو کیسے بتاتی کہ دادی یہ سب کچھ جو آپ سوچ رہی ہیں یہ ممکن نہیں ہے، میں اور ذیشان کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ آسیہ کے جانے کے بعد بھی وہ بیڈ سے نہیں اتری تھی بلکہ دلہن بنی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس کی ایک بہت بڑی مجبوری اسے ذیشان کی زندگی میں لے آئی تھی، لیکن اب اس جال میں وہ خود ہی پھنسنے لگی تھی۔ اور جب ذیشان کمرے میں داخل ہوا، اپنے بیڈ پر اسے دلہن کے روپ میں دیکھا تو غصے کے مارے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کتنی دیر تک تو وہ غصے کے مارے کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ جبکہ اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر وہ ہڑبڑائی تھی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، اس سے پہلے ہی ذیشان نے مسکان کو بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے کھینچا تھا۔ کیا تم بھول گئی؟ یہ شادی اصلی نہیں ہے، صرف ایک دکھاوا ہے۔ لیکن تم تو پوری تیاری کے ساتھ میری سیج سجائے بیٹھی ہو۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ ہمارے بیچ کیا ڈیل ہوئی تھی؟ اس کی بات سن کر مسکان کا دل کیا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ وہ تو خود اس سے دور رہنا چاہتی تھی، یہ تو دادی کی ضد تھی، پر وہ تو جیسے اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ او ہیلو مسٹر ذیشان، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کی سیج سجانے کا، میں تو یہاں دادی کے کہنے پر بیٹھی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے چھڑایا تھا۔ ذیشان جو خود کے غصے پر برداشت کر رہا تھا، ورنہ سامنے موجود لڑکی اس کے ہوش اڑانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ پہلی بار اس کا یہ خوبصورت نازک سراپا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ایسے فضول کے خواب دیکھنے کی، یہ سب آپ کی دادی نے کیا ہے، انہی کی وجہ سے لائے تھے نا آپ مجھے، ان کی بات مان کر یہ سب کیا ہے میں نے۔ اور ایک بات بتا دوں، یہ قدم مجبوری میں اٹھایا ہے، شوق سے نہیں آئی، اور نہ ہی قریب آنے کی آپ کی خواہش رکھتی ہوں۔ مسکان نم نگاہوں سے غصے میں بولی تھی، جبکہ ذیشان کے تلخ لہجے نے اس کا دل دکھایا تھا۔ تمہاری اوقات بھی نہیں ہے کہ تم میرے خواب سجا سکو، آگے سے میرے سامنے اس طرح زبان چلاؤ گی تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ مجھے بھی تم جیسی لڑکی کے ساتھ رشتہ بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میاں بیوی والا جو بھی ناٹک ہوگا دادی کے سامنے ہوگا، بس اس
کے علاوہ نہ تم مجھے جانتی ہو اور نہ میں تمہیں۔ اس کمرے میں جتنا اجنبیوں کی طرح رہو گی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ذیشان اس کی نم نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر باتھ روم میں گھس گیا تھا، جبکہ وہ نیچے بیٹھ کر اپنی بے بسی پر رونا چاہتی تھی۔ کاش اس کے حالات بہتر ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے کو ملتے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کی زندگی میں ایسا ظالم ہمسفر ہوگا۔ وہ باتھ روم سے اپنے بال کھینچتا ہوا باہر آیا تو اسے اپنے بیڈ پر اب تک دیکھ کر پھر سے غصے سے گھورا تھا، لیکن اس بار مسکان جلدی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی تھی اور اس کے اس ڈرے ہوئے روپ کو دیکھ کر ذیشان کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ چپ چاپ کپڑے بدل کر وہ صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ ذیشان پہلے ہی لائٹ بند کر چکا تھا۔ اسے وہ سب یاد آیا کہ کیسے یہاں اپنی زندگی کا سودا کرنے آئی تھی۔ مسکان مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی ماں 5 سال پہلے ہی اسے چھوڑ کر چل بسی تھی۔ اب اس کی زندگی میں صرف اس کے پاپا تھے اور وہ بھی بیمار رہتے تھے۔ اپنے دن رات کی محنت پر اسکالرشپ حاصل کی اور پھر اس نے اپنی پڑھائی پوری کی تھی اور اب نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہتی تھی اور ایک دن اسے ایک کمپنی میں ایک چھوٹی سی پوسٹ پر رکھ لیا گیا تھا۔ سیلری کم تھی پر گھر میں باپ کی پینشن سے گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب اس کے پاپا بھی بیمار رہنے لگے تھے اور اب پیسے کم پڑتے تھے۔ مسکان کے پاپا کو کینسر ہوا تھا جو وہ خود کما کر جمع کرتی، انہی کے علاج کے لیے ان پر سارا خرچ ہو جاتا۔ پھر بھی ضرورتیں تھیں کہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کا علاج کروایا جائے، ہو سکتا ہے یہ بچ جائیں۔ وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک باپ ہی تو تھا اس کی زندگی میں، اس کا سب کچھ، اور باپ کے لیے اس کی بیٹی سب کچھ تھی۔ اس کے باپ کی خواہش تھی جتنا جلدی ہو سکے وہ مسکان کے ہاتھ پیلے کر دے، پر ان کی حالت بہت نازک تھی، کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ جو بھی آتا تو لوگ لالچی نکل آتے۔ مسکان شکل و صورت کی بہت اچھی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی خوبصورتی کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھتی تھی۔ جب بھی کہیں باہر جاتی تو اپنے چہرے پر ایک ماسک پہنتی تھی، کیونکہ اسے اچھے سے پتا تھا غریبوں کے پاس خوبصورتی بھی ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اور وہ کوئی مصیبت مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ معاشرے میں بسنے والے بھیڑیوں کی گندی نظر سے خود کو بچا کر رکھنا وہ اپنی سب سے پہلی ذمہ داری سمجھتی تھی، لیکن لوگ اسے دیکھ کر طرح طرح کی باتیں بناتے تھے کہ آج کے زمانے میں اتنی پرانی سوچ کون رکھتا ہے، پر اسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ صرف اور صرف خود کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کرتی تھی اور اس کے پاپا کو بھی اس پر فخر تھا۔ ایک دن مسکان کے پاپا ماجد صاحب کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی اور اسے فوراً ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا اور 20 لاکھ کی ضرورت تھی۔ ان کا علاج ضروری تھا ورنہ دیر ہو سکتی تھی۔ مسکان اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ اس کے پاس ابھی ایک ہی آپشن تھا، اپنے آفس سے لون لینا۔ اپنے آنسو صاف کرتی خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے وہ آفس پہنچی۔ ذیشان صاحب پہلے ہی بہت پریشان حال میں تھا، دادی کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے کہ وہ شادی کر لے۔ مرنے سے پہلے وہ اس کی دلہن دیکھنا چاہتی ہیں، جبکہ ذیشان ابھی تیار نہیں تھا، لیکن دادی بھی ایک نمبر کی ضدی تھی۔ انہوں نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا کہ جب تک تیری دلہن کو نہ دیکھ لوں گی روٹی نہیں کھاؤں گی۔ دادی نے اسے ایسا مجبور کیا کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے سامنے مسکان آئی۔ اپنے باپ کے علاج کے لیے لون لینے تو اچانک اس کے تیز دماغ میں پہلا خیال یہی آیا۔ وہ جانتا تھا مسکان بہت اچھے کردار کی لڑکی ہے۔ وہ اسے آفس میں کئی بار دیکھ چکا تھا، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی، کبھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ ذیشان نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ کہا جائے کہ مسکان نے اسے موقع ہی نہ دیا تھا تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی آنسو بہا رہی تھی، چہرے پر کالا ماسک تھا، لیکن اس ماسک کے اندر سے بھی اس کی بڑی بڑی سی آنکھیں باہر جھانک رہی تھیں، دودھیا سفید ماتھا۔ ذیشان تو اتنا اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ لڑکی بہت ہی خوبصورت ہوگی۔ وہ بہت امید سے آئی تھی کہ شاید اسے لون مل جائے تو اس کے باپ کا علاج شروع ہو سکتا ہے۔ اس نے بہت ہی امید سے ذیشان سے کہا تھا، سر مجھے 20 لاکھ روپے کی بہت ضرورت ہے، مجھے 20 لاکھ مل جائیں تو میرے باپ کا علاج شروع ہو جائے گا۔ جبکہ ذیشان گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی مجبوری میں اسے اپنی دادی کی ضد کا حل نظر آ رہا تھا۔ ذیشان کو اچانک ہی اپنے دوست کی کہی ہوئی ایک بات یاد آئی کہ دادی کی خاطر تم کسی سے کانٹریکٹ میرج کر لو، اگر کوئی ایسی لڑکی ملتی ہے تو دیر مت کرنا، ویسے بھی آج کل غریبی نے سب کو مجبور کیا ہوا ہے، کیا پتا کوئی تمہیں آس پاس ہی مل جائے، لیکن اگر شادی کے بعد ارادہ بدل جائے تو اس رشتے کو چھوڑنا مت۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا کچھ کروں گا؟ بیٹا یہاں دل رکھتے ہیں پتھر نہیں، یوں ہی کسی بھی معمولی لڑکی کو اس دل میں جگہ نہیں دے سکتے۔ اس کا دوست اسے اپنے مشورے دے رہا تھا، جبکہ اس کی بات سنی تو دل کی جگہ پر ہاتھ رکھتا وہ شرارت سے بولا تھا، میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ مسکان کے دل میں امید کی کرن جاگی تھی، لیکن آگے جو ذیشان نے کہا تھا مسکان حیران رہ گئی تھی۔ مجھے 3 مہینے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو میری دادی کے سامنے میری بیوی بن کر رہے گی، بدلے میں اچھی خاصی رقم بھی دوں گا، تمہارے باپ کا علاج بھی کرواؤں گا، بولو منظور ہے؟ ذیشان کی بات پر مسکان ہونٹ کاٹ کر رہ گئی تھی، اور باپ کے علاج کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اسی لیے مجبور
مجبوراً مان گئی۔ اگلے دن ذیشان اس سے شادی کر کے گھر لے آیا تھا۔ اپنے پاپا کو اس نے سب کچھ سچ بتا دیا تھا کہ یہ سب ایک مجبوری تھی۔ بیمار باپ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اپنی بیٹی کو کسی کے تو ہاتھوں میں دینا ہی تھا۔ ان کے دل سے ایک دعا نکلی تھی کہ یہ شادی کبھی نہ ٹوٹے، پر یہ تو قسمت کا خیال تھا، ہونا ہی وہی تھا جو اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا تھا۔ اب وہ اس سے زیادہ چھپ کر نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ بھی کہو، وہ اس کا شوہر تھا، چاہے 3 مہینے کے لیے ہی صحیح۔ شادی کی پہلی رات بھی مسکان پریشان سی کھڑی تھی، اپنے لیے سونے کی جگہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی بھاری آواز پر ڈر کر اسے دیکھا تھا، جو دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر 2 قدم کی دوری پر رکا تھا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر بولا، اس طرح کھڑی کیا ہو؟ ویسے تو مجھے اپنے کمرے میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں، لیکن 3 مہینے کے لیے تمہیں برداشت کرنا ہوگا، اور پتہ نہیں مجھے کیا کیا جھیلنا پڑے گا۔ ایک معمولی سی لڑکی کو مجھے 3 مہینے تک اپنے کمرے میں رکھنا پڑے گا۔ اس کی بے عزتی کرنے پر وہ آنکھوں کے آنسو چھپاتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھی تھی، لیکن لہنگے میں الجھ کر زمین پر گرنے ہی لگی تھی کہ ذیشان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا تھا۔ ذیشان کے مدہوش کر دینے والے پرفیوم کی خوشبو اسے اپنی ناک میں محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اتنا قریب پا کر مسکان کی سانس رک چکی تھی۔ پہلی بار ایسا کچھ احساس وہ محسوس کر رہی تھی۔ یہ تو ان کے بیچ اس جائز رشتے کی خوشبو تھی، اور دونوں ہی ماننے سے انکاری تھے۔ آخر سودا جو کر بیٹھے تھے۔ صوفے پر سو سکتی ہو تم، اور پلیز کپڑے تبدیل کر لو، مجھے الجھن ہو رہی ہے یہ سب دیکھ کر۔ اس کے سجے سجائے دلہن والے روپ کو دیکھ کر وہ برا سا منہ بنا کر بولتا پیچھے ہٹا تھا، جبکہ مسکان نے حیران ہو کر اس انسان کو دیکھا جو پل پل اس کی آزمائش لے رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، کاش وہ کبھی اس کے آفس نہ گئی ہوتی، یا اس دن اس سے مدد مانگی نہ ہوتی تو وہ آج اس کا ہر حکم نہ مان رہی ہوتی۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ اس نے ہمیشہ مشکل حالات ہی تو دیکھے تھے، کبھی بھی خوشیوں کے دن نصیب نہ ہوئے تھے۔ بھاری قدموں سے چلتی ہوئی وہ واش روم میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ذیشان نے گہرا سانس لیا تھا۔ اس لڑکی نے تو آج سچ میں میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، جہاں دھڑکنیں ابھی تیزی سے دھڑک رہی تھیں۔ شاید اس کے دل کو یہ لڑکی بھا گئی تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ خود کو جھٹلا رہا تھا کہ یہ سب صرف ایک کھیل ہے، جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ سنبھالو اپنے دل کو ذیشان، جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ خود کو ڈانٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلی صبح دادی کے ساتھ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کر رہے تھے۔ مسکان ذیشان کے گھر کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایک اس کا گھر تھا، کوئی ایک چیز دن میں بنتی تو رات تک چلتی تھی۔ یہاں تو ٹیبل پر سب کچھ تھا، 1 مہینہ تو آرام سے گزر جاتا۔ اگر یہ ایک دن کے ناشتے کا سامان ہی ان کے گھر ہوتا۔ وہ تو غریب تھی، حالات کی ماری تھی، ایسی سوچیں اس کا حق تھی۔ ارے بہو، تم کچھ لو نا، کھڑی کیوں ہو؟ دیکھو کتنی کمزور ہو، خود کا خیال نہیں رکھتی ہو کیا؟ اس نے کبھی زندگی میں اتنا کھانا نہیں دیکھا تھا، اس لیے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہاں سے شروع کرے، جبکہ دادی نے خود ہی اس کے لیے پلیٹ میں کھانا لگا کر اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ لو بیٹا، پیٹ بھر کر کھاؤ، اب یہ تمہارا گھر ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے ان کی محبت پر کھل اٹھی تھی۔ دادی اسے بہت پسند آئی تھی، لیکن بس ان کا پوتا نہ جانے کس پر چلا گیا تھا، جو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ہر بار اس کی غریبی پر طنز کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ دادی، میں بھی ہوں ادھر، بہو کے آتے ہی مجھے بھول گئی، اگر یہی کرنا تھا تو پہلے بتا دیا ہوتا، بہو کبھی نہ لاتا آپ کے لیے۔ وہ دادی کی ساری محبت، سارا دھیان مسکان پر دیکھ کر جیلس ہوا تھا، اور ناراضگی سے دادی سے بولا، ارے میرے شہزادے، تم تو میری جان ہو، اور یہ تو نئی نویلی دلہن ہے، تو خیال تو رکھنا بنتا ہے، خود بھی اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو، پیار محبت دو، دیکھو نا کتنی خوبصورت نازک سی بیوی ملی ہے تمہیں۔ دادی کی بات پر مسکان شرم سے لال ہوئی تھی۔ وہیں ذیشان کی نظریں بھی اچانک اس کی طرف اٹھی تھیں، اور ایک پل کے لیے ذیشان کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا، لیکن جلدی ہی خود کو سنبھال کر آفس چلا گیا۔ مسکان سارا دن دادی کے پاس رہی، ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا مسکان کو اچھا لگ رہا تھا۔ دادی اسے دل سے پیار محبت دے رہی تھی، پھر کیسے نہ وہ پگھلتی۔ دادی کا دھیان، محبت اسے اپنے پن کا احساس دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یہ لو زیور، یہ تمہارے ہیں، اسے پہن کر رکھنا، ہمیشہ کبھی مت اتارنا۔ لیکن دادی، یہ سب کچھ بہت ہے جو ابھی میں نے پہنا ہوا ہے، پھر یہ سب کس لیے؟ یہ میرے ذیشان کی ماں کے کنگن ہے، میں نے اپنی بہو کو دیے، اس نے اپنی بہو کے لیے رکھے، اب تمہاری امانت ہے۔ دادی نے اسے بہت کچھ دیا تھا، سب سے بڑھ کر دادی کا پیار تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مسکان کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ جو سچ میں اس گھر کی بہو بن کر آئے گی، وہ بہت خوش قسمت ہوگی۔ میں تو یہاں صرف 3 مہینے کے لیے آئی ہوں، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل بھر آیا تھا۔ یہ سوچ کر کہ اب اسے ایک دم سے گھبراہٹ بھی ہونے لگی تھی۔ سارا دن ذیشان کی باتیں سن سن کر اس کا سر درد ہونے لگا تھا۔ وہ دادی کے لیے خاص تھا، تو دادی اس کی باتیں کر رہی تھی، پر وہ کیوں اس کی باتیں سنتی، اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کھڑوس انسان، ہر وقت غصہ کرنے والا، ہر وقت ڈانٹنے والا، اس نے کڑوا سا منہ بنایا تھا۔ بدتمیز انسان، میری ذرا بھی پرواہ نہیں اس انسان کو، بھلے کانٹریکٹ کر کے لایا ہے، لیکن ہوں تو اس کی بیوی، اگر ذرا سا پیار سے بات کر لے تو اس کا کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ منہ کے تاثرات تبدیل کرتے ہوئے خود ہی بڑبڑائی جا رہی تھی۔ کیا ہوا مسکان بیٹا، ایسے کیسے اکیلے اکیلے بات کر رہی ہو؟ دادی نے اس کے ایکسپریشن بدلتے دیکھے تو فوراً پوچھ لیا، جبکہ جلدی سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ نہیں دادی، کچھ بھی نہیں۔ دوپہر تک وہ دادی کے ساتھ رہی، پھر دادی کو آرام کرنے کے لیے کمرے میں لٹا دیا۔ دادی سو گئی تو وہ پاپا
پاپا کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے ہسپتال چلی آئی تھی۔ ان کا علاج شروع ہو چکا تھا اور اب وہ تھوڑا سا سکون میں تھے، اسی لیے اب اسے بھی سکون تھا۔ اگر ذیشان اس کے پاپا کا علاج نہ کرواتا تو کیا یہ علاج ہوتا؟ اس کے پاپا اسے تنہا چھوڑ کر چلے جاتے۔ ذیشان کا خیال آیا تو ایک پل کے لیے اس کے لبوں پر مسکان آئی تھی۔ بھلے ہی وہ بدتمیز تھا، کھڑوس تھا، غصے والا تھا، لیکن اس کے پاپا کا علاج چل رہا تھا تو صرف اور صرف اس کی وجہ سے ہی چل رہا تھا۔ شام کو جب ذیشان گھر واپس آیا تو وہ باہر ہی لاؤنج میں بیٹھی کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ ذیشان کو دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھی اور اس کے سامنے سے جانے لگی، کیونکہ وہ اس کے سامنے زیادہ نہیں آتی تھی، لیکن اچانک ہی ذیشان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے اپنی اور کھینچا۔ وہ ہڑبڑائی تھی، دل کی دھڑکنوں نے بھی شور مچایا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ اس کے اتنے قریب آنے پر مسکان کے چہرے کی رنگت گلابی پڑنے لگی تھی۔ تمہیں پیار کرنے کے لیے نہیں پکڑا جو تمہارا چہرہ شرم سے لال ہو رہا ہے۔ خود کو سنبھالو اور اس سچائی کے ساتھ میرے ساتھ رہو کہ تم صرف 3 مہینے کے لیے میرے ساتھ ہو۔ اس سے آگے کے خواب سجانا چھوڑ دو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو مروڑتے ہوئے اپنے سامنے کیا تھا۔ کس کی اجازت سے پہنے تم نے یہ کنگن؟ یہ میری ماں کے کنگن ہیں، ہمارے خاندانی کنگن۔ تو پھر ان کنگنوں کو پہننے کا حق کسی خاندانی بہو کا ہے، نہ کہ تمہارا، نہ کہ تم جیسی معمولی لڑکی کا۔ مسکان کی کلائی پر اس کی پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور درد کے مارے اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی، جبکہ ذیشان تو غصے کے مارے کھڑا تھا۔ اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا کہ اس کی ماں کے کنگن یہ لڑکی پہنے، جبکہ مسکان اس کے اتنے قریب ہونے پر خود کی دھڑکنوں کو سنبھال نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اس کے یوں درد دینے اور اس کی انسلٹ کرنے پر اسے رونا آیا تھا، جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو کہ یہ سب اسے کون دے سکتا ہے۔ پر اس وقت وہ بھولا ہوا تھا۔ مسٹر ذیشان، کیا آپ سچ میں بھول جاتے ہیں یا پھر یہ سب ناٹک کرتے ہیں؟ جان کر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بھلا یہ کنگن میں خود تو نہیں لے سکتی نا، مجھے کسی نے دیے ہوں گے تبھی میں نے پہنے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی خاندانی بہو لانی تھی تو خاندانی بہو لے آتے، مجھ جیسی غریب لڑکی سے سودے بازی کی تو آپ کی شان میں کمی آ گئی۔ مسکان غصے سے پھٹ پڑی تھی، اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب تو دونوں کی مرضی سے ہوا تھا، پھر کیوں وہ اس سے اتنی نفرت کا اظہار کرتا تھا؟ اس سودے میں دونوں کا فائدہ تھا، پھر کیوں قصوروار صرف وہ مسکان کو ٹھہراتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ بہت کوشش کی تھی کہ آنکھوں میں آنسو نہ آئے، پر سامنے والے نے تو حد پار کر دی تھی۔ آنسو اچانک بہتے چلے گئے تھے، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر ذیشان اپنے ہونٹ بھیج کے رہ گیا تھا۔ اس کی پکڑ ڈھیلی پڑی تھی، وہ ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ ذیشان پتھر بنا کھڑا رہا، کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے مسکان کے آنسو اچھے نہیں لگ رہے تھے، وہ انجانے طور پر اسے بہت ہرٹ کر گیا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی ذیشان نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اسے نیچا دکھانے کی۔ مسکان چپ چاپ اس کی ہر بات برداشت کر رہی تھی، صرف اس لیے کہ اس کا باپ بیمار تھا اور وہ اس کے باپ کا علاج کروا رہا تھا۔ وہ مجبور تھی اپنی غلطی کا احساس کر کے، وہ بہت شرمندہ ہوا تھا۔ ہاں وہ غریب ضرور تھی تو اس میں اس کی غلطی نہیں تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا تھا، پر جب اسے دادی کے پاس دیکھا تو واپس چلا گیا۔ پوری رات انتظار کیا اس کے آنے کا، لیکن وہ نہیں آئی، دادی کے پاس ہی سو گئی تھی۔ ذیشان کو ساری رات اس کی بھیگی نگاہوں نے سونے نہ دیا۔ آنکھیں بند کی تو اس کا لال چہرہ بھیگی آنکھیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ رات تم نے میری بیٹی کو کیوں ڈانٹا تھا؟ ناشتے پر خاموشی تھی کہ تبھی اچانک دادی کی آواز پر بری طرح چونک اٹھا، پھر سر اٹھا کر سامنے بیٹھی مسکان کو دیکھا جو سر جھکائے ناشتہ کرنے میں بزی تھی، جیسے دنیا میں کوئی اور کام ہی نہ ہو ناشتے کے علاوہ۔ اس نے شکایت کی میری؟ ذیشان اپنی آئی برو سمیٹ کر پوچھنے لگا۔ اب تک نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ کن نظروں سے اسے دیکھ رہا ہوگا، اسی لیے ہمت نہیں ہوئی کہ خود نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھ سکے۔ میری بہو کو گھورنا بند کرو اور مجھ سے بات کرو، میں نے دیے تھے کنگن اسے، تمہیں کیا تکلیف تھی؟ اب وہ بہو ہے اس گھر کی تو اس کا حق بنتا ہے تمہاری ہر چیز پر۔ آگے سے کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے آ کر بات کیا کرو۔ دادی نے غصے میں اسے اچھا خاصا سنایا تھا، جبکہ ذیشان جو رات اس کے آنسوں سے پگھل گیا تھا، دادی کی ڈانٹ پر اس کو پھر سے غصہ آیا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ غصے سے بھیج کر رہ گیا، اندازہ نہیں تھا یہ لڑکی اس کی شکایت لگا سکتی تھی دادی سے۔ وہ چلا گیا تو مسکان نے گہرا سکون بھرا سانس لیا تھا۔ دادی آپ نے کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا انہیں، ایسا نہ ہو وہ پھر سے غصہ ہو جائیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دادی سے اپنے دل کا ڈر ظاہر کر دیا۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو مجھے بتانا، میں دیکھ لوں گی اسے۔ ایسے بھلا کوئی اپنی بیوی پر یوں غصہ کرتا ہے، وہ بھی تم جیسی خوبصورت پیاری سی بیوی پر؟ مسکان کو اس کے غصے کی فکر ستانے لگی تھی، وہ جانتی تھی جب وہ آئے گا تو بدلہ ضرور لے گا۔ رات وہ اس کے ڈانٹنے کی شکایت لے کر نہیں جانا چاہتی تھی دادی کے پاس، لیکن اس کی باتوں نے اسے اتنا غصہ دلایا، اور دادی کے علاوہ کوئی تھا بھی تو نہیں جو اس کی باتیں سنتا اسے سہارا دیتا، اس لیے اپنے دل کی بات دادی کے سامنے رکھ دی تھی۔ کیا ہوا، آپ اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ذیشان گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی دادی کو پریشان اکیلے بیٹھے دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ آس پاس نظر دوڑائی لیکن اسے مسکان کہیں نظر نہ آئی۔ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، بہت خوش بھی، لیکن تم مجھے ٹھیک رہنے نہیں دیتے۔ ارے دادی کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اب کیا کروں، صبح اتنا ڈانٹ دیا تب بھی من نہیں بھرا ابھی تک آپ کا؟ کہیں پھر سے تو شکایت نہیں کر دی آپ کی بہو نے؟ وہ سمجھ گیا تھا سارا معاملہ یہ آگ مسکان کی ہی لگائی ہوئی تھی، اور جب تک دادی معاف نہ کر دیتی تب تک اس کی عدالت لگی رہتی۔ اپنی خوشی سے شادی کر کے لائے تھے اسے، پھر
طاہر بہت غصے سے بات کیوں کرتے ہو؟ تمہیں تو خود جا کر وہ کنگن اسے پہنانے چاہیے تھے، لیکن تم نے الٹا اسے ڈانٹ دیا۔ سچ بتاؤ ذیشان، تم خوش تو ہو نا اپنی اس شادی سے؟ پتہ نہیں کیوں دادی کو اس پر شک ہو رہا تھا۔ دادی کیا ہو گیا ہے یار، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ آپ کی بہو نادان ہے، معصوم ہے، غلط سمجھ بیٹھی اور میرے ڈانٹنے سے ہی ناراض ہو گئی، اور وہ بھی میں نے اسے اس لیے ڈانٹا تھا کہ میرے دینے سے پہلے ہی آپ نے وہ کنگن اسے دے دیے تھے اور وہ خوشی خوشی انہیں پہنے گھوم رہی تھی، بلکہ میں خود اسے دینے کا سوچ رہا تھا، بس آپ نے میرا کام خراب کر دیا تو میں نے بس تھوڑا سا غصہ نکالا تھا۔ دادی کی پریشانی اسے اچھی نہیں لگتی تھی۔ خود کو سنبھالتا وہ دادی کے سامنے اپنا موڈ بہت خوشگوار دکھا کر اپنی باتوں سے انہیں بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور کچھ حد تک دادی اس کی باتوں سے بہل بھی گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مسکان کھڑکی کے پاس کھڑی خاموشی سے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر باہر جانے لگی کہ وہ ایک دم سے بول اٹھا، رکو، بات کرنی ہے مجھے تم سے، لیکن مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ مسکان اسے اگنور کر کے جانے لگی، لیکن اگلے ہی پل اس کی کلائی ذیشان کے ہاتھوں میں تھی۔ مسکان غصے میں اس کی کلائی کو جھٹکنے لگی، جبکہ ذیشان غصے سے بولا اور اسے کھینچ کر دیوار سے لگایا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس اچانک حملے پر مسکان ڈر گئی تھی۔ ذیشان کو خود کے اتنے قریب محسوس کر کے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ذیشان جو اس کی حرکت پر غصہ ہوا تھا، اب اس کے چہرے پر بدلتے ہوئے رنگ دیکھتا مدہوش ہوا تھا۔ دل اس کی طرف کھینچ رہا تھا، نظر اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے، اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی؟ مسکان دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بولی، تو میں زور زور سے چیخوں گی۔ ٹھیک ہے چیخو، اچھا ہے دادی کمرے میں آ جائیں اور تمہیں بھی ایک اچھی خاصی ڈانٹ لگا دیں کہ جب شوہر تھکا ہارا گھر واپس آیا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ رومانٹک موڈ میں ہے تو تم چیخ چیخ کر پورے گھر کو سر پر اٹھا رہی ہو۔ حالانکہ تمہیں تو شوہر کو خوش کرنا چاہیے۔ اس کی بات پر مسکان کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، لیکن آنکھوں میں ڈھیر ساری حیرت بھی تھی۔ وہ اس کے تھوڑا سا اور قریب ہوا تھا۔ مسکان کے چہرے پر بکھرتے رنگ اسے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ پلیز چھوڑیں مجھے، میرے قریب آنے سے آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ مسکان ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور کرتے ہوئے بولی، جو اس کے منہ میں آ رہا تھا اس نے بول دیا تھا۔ پھر سے میری کوئی شکایت کرو گی دادی سے؟ بولو، وہ اس کے کانوں کو اپنی انگلیوں سے چھوتا ہوا بول رہا تھا۔ نہیں کروں گی۔ ذیشان جان بوجھ کر اسے اپنی سنگت سے تنگ کر رہا تھا۔ انہیں اتارنا مت جب تک میں نہ کہوں، کیا پتہ انہیں پہننے کا موقع ہمیشہ کے لیے بھی دے سکتا ہوں۔ اپنے سینے پر رکھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا وہ ان کنگنوں کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہوا بولا تھا، جبکہ اس کی اس بات پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ پلکیں اٹھا کر ذیشان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے حیران چہرے کو دیکھ کر ذیشان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی اور اپنے ہونٹ اس کے کان کے پاس لے جا کر دھیرے سے سرگوشی کرتے ہوئے بولا، زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، مذاق کر رہا تھا۔ کہتے کہتے وہ اس کے کانوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو گیا تھا اور اپنا گال اس کے گال کے ساتھ لگا گیا تھا، اور اس کی اتنی سی سنگت پر مسکان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر بھاگی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی ذیشان ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے بھاؤ ایک دم سے بدل گئے تھے۔ مس مسکان، تم نے میری دادی کے سامنے میری بے عزتی کروائی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا؟ ذیشان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، وہیں دوسری طرف مسکان کے پورے جسم میں ایک خوبصورت سا احساس جاگا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ یہ سب اچانک سے کیا ہوا تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا۔ ہاں، ان کچھ دنوں میں مسکان اس کی نزدیکیوں سے خود کے دل کی دھڑکنوں سے بے بس ہوتی جا رہی تھی۔ یہ ایک عجیب سا نیا احساس جاگ رہا تھا اس کے اندر، اور وہ احساس اسے اتنا سکون دے رہا تھا کہ وہ لفظوں میں بتا نہیں سکتی تھی۔ ہر وقت ہر پل نئی سوچوں میں گھری رہتی اور اس کی سوچوں کا ٹاپک صرف اور صرف ذیشان ہوتا تھا، لیکن کاش وہ جان پاتی کہ وہ جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے وہ صرف ایک فریب ہے۔ رات کے کھانے کی ٹیبل پر تینوں لوگ موجود تھے جب دادی نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ وہ چونک پڑے تھے۔ مجھے تم دونوں سے کچھ چاہیے، دادی دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ جی دادی، بولیے آپ کو کیا چاہیے؟ میں ابھی آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ فوراً اپنی دادی کا ہاتھ تھاما تھا۔ پہلے وعدہ کرو، دادی نے اس کی طرف بڑی ہی آس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ دادی، آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ ذیشان ناراض ہوا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے، لیکن یہ وعدہ مجھے پہلے چاہیے، اس کے بعد ہی میں تم سے اپنی خواہش رکھوں گی۔ دادی مسکرائی تھی۔ اچھا بولیے کیا چاہیے میری پیاری سی دادی کو؟ یہ ذیشان کا وعدہ ہے، جو آپ کو چاہیے وہ آپ کا پوتا آپ کو ضرور دے گا۔ ذیشان بہت ہی پیار سے دادی کے ہاتھ کو تھام کر بولا تھا، مجھے جلد سے جلد تمہارے بچے کو اپنی گود میں کھلانا ہے۔ دادی کی بات سن کر اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ گلے میں جانے والا نوالا گلے میں پھنس چکا تھا۔ دادی نے جلدی سے پانی کا گلاس آگے بڑھایا تو وہ ایک ہی سانس میں پی گیا۔ وہیں دوسری سائڈ پہ بیٹھی مسکان کے پورے بدن میں سنسنی دوڑی تھی۔ آرام سے بیٹا، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں دادی، ٹھیک ہوں۔ اس نے جیسے خود کو سنبھالا۔ دیکھو بیٹا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب سانسیں بند ہو جائیں پتہ نہیں، بس مرنے سے پہلے تمہارے بچوں کی خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ پلیز دادی، ایسی باتیں نہ کیا کریں، آپ جانتی ہیں نا میری زندگی ہیں آپ، اور یہ شادی بھی تو آپ کی وجہ سے کی تھی۔ ایسی باتیں کر کے آپ نے مجھے شادی کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ آپ چپ ہو جاؤ۔ دادی کے کہنے پر ذیشان ایک دم پریشان ہوا تھا۔ دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتا تھا تو اس کی دادی تھی، جن کی ہر خواہش پوری کرنا، ان کا خیال رکھنا اس کا پہلا کام تھا۔ ایک وہی تو تھی جو اس کی پوری دنیا تھی۔ شادی تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن یہ نیا ٹاپک کہاں سے چھیڑ دیا تھا دادی نے؟ اسے کیسے پورا
کرتا، لیکن دادی کی طرف سے یہ ٹاپک کوئی غلط تو نہیں تھا۔ جب شادی ہو گئی تو بچے ہونا نارمل بات تھی، لیکن دادی کو کیا پتا کہ یہ شادی کن حالاتوں میں اور کیسے کی گئی تھی، جبکہ مسکان سے اب وہاں اور رکا نہیں جا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ شرما گئی، میری بہو کتنی معصوم، کتنی پیاری ہے، جبکہ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ اپنے ہی کھیل میں پھنستا جا رہا تھا۔ ایک طرف مسکان تھی جس کے ساتھ وہ جذباتی کھیل کھیل رہا تھا، تو دوسری طرف دادی کی ایک نئی خواہش۔ آج اسے خود کی بے بسی پر غصہ آیا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا، 2 مہینے گزر گئے تھے، ان کے پاس 1 ہی مہینہ رہ گیا تھا۔ اس رات بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا ہاتھوں سے اپنا سر مسل رہا تھا۔ کیا ہوا، سر میں درد ہے، چائے لاؤں آپ کے لیے؟ اس کا ماتھا مسلنا سر درد کی گواہی دے رہا تھا، جبکہ مسکان اس کو اتنا پریشان دیکھ کر ہمدردی کے ناطے اس سے پوچھ بیٹھی تھی، میں نے کہا تم بیکار میں مجھ سے اتنا چپکنے کی کوشش مت کرو، اور پلیز یہ ناٹک دادی کے سامنے کیا کرو، میرے سامنے نہیں۔ اس کا موڈ کافی آف ہو چکا تھا۔ مسکان حیرت سے اس انسان کو دیکھنے لگی، کتنے روپ تھے اس کے، کبھی پل میں اپنا بن جاتا تو کبھی پل میں پرایا۔ آپ اس طرح کیوں بات کرتے ہیں؟ مسکان کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جبکہ ذیشان نے اسے نظریں ہٹائی تھی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اب یہ ناٹک بند کر دینا چاہیے۔ اب وہ اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا، دیکھو مسکان، میں سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہو رہا ہے یہ سب ایک ناٹک تھا۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں، کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ابھی پچھلے دنوں جو میرا رویہ تم سے نرم ہوا تھا، وہ بھی صرف اس لیے ہوا تھا کیونکہ تم نے میری شکایت دادی سے کی تھی، اسی لیے میں تم سے بس تھوڑا سا غصہ تھا اور تمہیں پریشان کرنے کے ارادے سے تمہارے ساتھ تھوڑی سی نرمی سے پیش آتا تھا۔ اب دادی کی فضول ضد میں کم سے کم تم سے تو پوری نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں ہے کوئی اور، مجھے اس کا انتظار ہے۔ وہ بھی فی الحال باہر گئی ہوئی تھی، لیکن اب واپس آ گئی ہے، اور اب اسی میں بھلائی ہے، تم بھی اپنے لیے کوئی فیصلہ لے لو۔ دادی کی نظروں میں خود کو برا بناؤ تو ہی یہاں سے تمہیں جانے دیں گی۔ میں نہیں چاہتا تمہاری عادت مجھے لگے یا پھر دادی کو لگ جائے۔ جو خلاصہ اس پر ہوا تھا وہ بڑی تکلیف بھرا تھا۔ نہ جانے کب کیسے 2 آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر چلے آئے تھے۔ وہ کیسے یہ سب کچھ اتنی آسانی سے بول سکتا تھا، کیسے اس کی آنکھوں میں اس کی محبت کے رنگ کو بھانپ نہیں پایا۔ ابھی تو وہ خوشیوں کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ذیشان کے نرم رویے پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اس کے دھیان نے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ بہت جلد ہی یہ خوشخبری اپنے پاپا کو بھی سنانے والی تھی کہ پاپا، شاید آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، ذیشان مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ محبت کرنے لگا ہے مجھ سے۔ اس نے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو کہیں اندر ہی چھپا لیا تھا۔ کیوں مسکان، کیوں تم نے یہ خواب سجائے؟ تمہیں یہ خواب نہیں دیکھنے چاہیے تھے۔ شاید وہ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو بھانپ چکا تھا، اس لیے اس کے دل کی حالت کو بھی سمجھتے دیر نہ لگی تھی۔ دیکھو مسکان، اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تمہاری آنکھوں میں جو یہ رنگ ہے، یہ خود کی ایک طرفہ محبت ہو سکتی ہے تمہارے لیے۔ میں تم سے اتنا ہی کہوں گا، پلیز اپنی آنکھوں سے یہ خواب نوچ کر پھینک دو۔ ان سب میں تمہاری غلطی ہے، میری نہیں۔ اور اس کی بات پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ خواب اس نے دکھائے، قریب آنے کی کوشش اس نے کی، اور اب سارا الزام اس کے سر پر دے رہا تھا۔ مسکان کو ایک دم نفرت محسوس ہوئی تھی اس دوغلے انسان سے۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گہرا سانس بھرا، جیسے آپ کسی نتیجے پر پہنچی ہو۔ مسکان نے دھیرے سے ہونٹ کھولے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ چہرے پر سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ بولی تو بس اتنا بولی تھی کہ شکریہ اس لیے کہ تم نے مجھے برباد ہونے سے بچا لیا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کل صبح ہی چلی جاؤں گی۔ اتنی جلدی؟ مطلب دادی کو کیا کہو گی؟ وہ میری پرابلم ہے، آپ کی نہیں۔ اور ہاں، میرے پاپا کے لیے بھی شکریہ۔ وہ حیران رہ گیا تھا، وہ اسے اتنی جلدی فیصلہ سنا دے گی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ذیشان کا دل گھبرایا تھا اس کے اتنی جلد بازی کے فیصلے پر، اتنی جلدی مان جانے پر وہ حیران تھا۔ یہ سب آسان تھا جتنا اسے لگ رہا تھا؟ نہیں، یہ تو بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی یونیورسٹی سے گرل فرینڈ آ رہی تھی جسے وہ پسند کرتا تھا، پر وہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے باہر چلی گئی تھی، اور اب اچانک اس کا فون آیا، وہ آ رہی ہے اور شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ پہلے جب اس نے پوچھا تھا تب اس نے انکار کر دیا تھا، اور دادی کی ضد کی وجہ سے اسے مسکان کو لانا پڑا تھا۔ اب اسے بھی جانے دے رہا تھا۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، پہلے شرمندہ نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اب اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ محبت والا کھیل اس کے ساتھ مہنگا پڑنے والا تھا۔ ہاں، کبھی اس کی خوبصورتی کے جادو میں ضرور گرا تھا، پر ہر بار خود کے دل کو ڈانٹ دیتا تھا، اپنے ہی جذباتوں سے انجان بن رہا تھا، اور اس معصوم کے جذباتوں سے کھیلنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ لیکن آج اس کے آنسو اسے تکلیف کیوں دے رہے تھے؟ اس نے خود کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، اس میں اتنا دکھی ہونے والی کیا بات ہے؟ ایک نہ ایک دن تو یہ سب کچھ ہونا ہی تھا، تو وہ آج ہی صحیح۔ وہ کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ ذیشان کے دماغ میں 100 سوال گھوم رہے تھے۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر اسے نیند آئی تھی۔ دادی کیا ہوا؟ اب رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے دادی کو روتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے پریشان ہوتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ پتہ نہیں میری بہو کو کس کی نظر لگ گئی ہے، وہ ایک ہی رات میں بدل گئی، اتنی بری طرح پیش آئی میرے ساتھ کہ کیا بتاؤں۔ بس یہی کہا تھا اسے کہ بیٹا 1 کپ چائے بنا دو، تو بس غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگی، آپ کی نوکر نہیں ہوں جو آپ کی ہر وقت خدمت کرتی رہوں، گھر میں نوکر موجود ہیں، ان سے کہیں چائے بنانے کا۔ میں تو تنگ رہ گئی، کچھ بول ہی نہ پائی۔ مسکان کا اتنا سخت لہجہ اور بدتمیزی والے رویے پر دادی کو جیسے صدمہ لگ چکا تھا۔ آپ روئیں مت، میں دیکھتا ہوں اسے، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری دادی سے اس طرح بات کرنے کی؟ دادی کو تسلی دیتا ہوا وہ اوپر آیا، اسے
से बर्दाश्त नहीं हो रहा था अपनी दादी का यूं उदास होना, लेकिन ये सब कुछ उसी ने तो कहा था। वो एक पल में ही भूल गया था। कमरे में आया तो उसे अपना बैग पैक करती हुई दिखाई दी। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। तुमने दादी के साथ क्या बदतमीजी की है? जानती हो उन्हें कितनी तकलीफ हुई है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ न करता। वो गुस्से में आगे बढ़कर उसके बाजू पकड़कर झटकता हुआ बोला, जबकि मुस्कान गुस्से के मारे फट पड़ी थी। तकलीफ हो रही है? तुम्हें अच्छा मजाक करते हो, बहुत अच्छे एक्टर हो तुम ज़ीशान साहब। मुस्कान गुस्से में एकदम से अपना बाजू खींचते हुए उसे पीछे करने लगी, लेकिन वो भी मजबूती से उसका बाजू पकड़े अपनी जगह खड़ा रहा, 1 इंच भी पीछे ना हुआ। उसकी हरकत पर मुस्कान के माथे पर बल पड़े थे। वो गुस्से में आगे बढ़ता हुआ उसे बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर आ चुका था। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो जान ले लूंगा तुम्हारी। वो उस पर झुका हुआ धाड़ा था। यही तो सब चाहते थे आप, अब कर रही हूँ तो तुम्हें गुस्सा किस बात पर आ रहा है? अगर मैं दादी की नजरों में खुद को बुरा साबित नहीं करूंगी तो वो मुझे जाने कैसे देंगी? आखिर मसला क्या है आपके साथ? क्यों किसी बात पर खुश नहीं हो जाते? आपको सिर्फ तकलीफें देनी आती हैं। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, उसके सामने रोना नहीं चाहती थी, पर वो खुद को इतना ही कमजोर महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो उसके ऊपर पूरी तरह हावी था, उससे 1 इंच भी हिलने नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर ज़ीशान थोड़ा सा नरम पड़ा था और फिर तेजी से उसके ऊपर से उठकर बाहर चला गया। जबकि उसके जाते ही वो तेजी से रोने लगी थी। काश मैं यहाँ ना आई होती, काश मुझे आपसे मोहब्बत ना हुई होती। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों ज़ीशान, क्यों मेरे जज्बातों को जगाकर फिर उन्हें कुचल कर रख दिया? काश कि आप हमारे बीच इस रिश्ते को मौका देते, काश। वो शिद्दत से तड़पती हुई रो रही थी। अब उसके पास सिवाय काश के कोई दूसरा लफ्ज ना रह गया था। क्यों हो रही है मुझे तकलीफ उसके आंसुओं से? क्यों वो मेरी जिंदगी में आई? काश मैं उसके करीब ना जाता तो उसे अपनी जिंदगी से निकालना आसान रहता, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना होगा। लेकिन कैसे करूंगा? वो गाड़ी में बैठा अपने आप से लड़ रहा था। आज उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो उस लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसकी तकलीफ उसे तकलीफ दे रही थी, लेकिन खुद को उसके पास जाने से रोक कर बैठा था। नहीं मान रहा था अपनी हकीकत, अपनी अना को झुकाने को तैयार नहीं था। नहीं हो सकती मुझे उस गरीब और मामूली सी लड़की से मोहब्बत, बिल्कुल भी नहीं। ये सब एक नेचुरल कशिश है जो मुझे उसकी तरफ खींच रही है। उसके जाने से ये जो एहसास जाग रहे हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो खुद को झूठे दिलासे देने लगा था। दिल ये सब मानने से इनकार कर रहा था, इसलिए दिमाग का साथ ले रहा था। दिल में तो बस वही थी, उसका नाम ही जगमगा रहा था। आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड अरूबा से मिलने जाना था, पर उससे मिलने का अब दिल नहीं कर रहा था। बार बार ख्यालों में मुस्कान आ रही थी। उसे रोता हुआ छोड़ आया था, पता नहीं कैसी होगी, या अब भी रो रही होगी, कहीं वो चली तो नहीं जाएगी। ये सोच आते ही उसका दम घुटने लगा था। वो गाड़ी जो भी घर से निकालने वाला था, लेकिन उसने गाड़ी दोबारा वहीं खड़ी की और अंदर आ गया। देखा तो दादी के कमरे की लाइट जल रही थी, तो कुछ सोचकर दादी के कमरे में चला आया। देखा तो दादी सो रही थी। वो वापस पलटने लगा, लेकिन दादी की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। रुको ज़ीशान, मेरे पास आओ। वो एकदम दादी की तरफ घूमा था। दादी आप जाग रही हैं? मुझे लगा आप सो रही हैं। वो दादी के पास बैठता हुआ उनके हाथ अपने हाथों में थाम कर बोला, कैसे सो सकती हूँ बेटा? मेरे बेटे का हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया और मैं सुकून से सो जाऊँ, कैसे सो सकती हूँ? क्यों मुस्कान ने ऐसा किया? वो ऐसी तो नहीं थी, जरूर किसी ने उस पर जादू कर दिया है, इसीलिए हमसे नफरत करने लगी है। वो जब भी उससे पहले दादी के पास आता था, हमेशा दादी का हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता था, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और उसे ये आंसू तकलीफ दे रहे थे। उसे तो लगा था ये सब कुछ आसान होगा। 3 महीने तक वो दादी को इस फरेब में रखेगा कि उसने शादी कर ली है और 3 महीने के बाद मुस्कान को ये कहकर छोड़ देगा कि वो लड़की ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया और दादी भी नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। ऐसे कैसे चलेगा? दादी सो जाए लेकिन पहले खाना खाएं, ये कहकर उसने मुस्कान को आवाज लगाई थी, जबकि उन्होंने दुख से अपने पोते को देखा था। उसे आदत लग चुकी थी हर काम के लिए मुस्कान को बुलाने की। वो दुख से गहरा सांस लेकर रह गई थी। उन्हें पता था मुस्कान नहीं आएगी। बेटा बेकार है, उसे मत बुलाओ, वो नहीं आएगी। ऐसे कैसे नहीं आएगी? मैं लेकर आता हूँ उसे। जबकि दादी की अगली बात ने उसके कदम रोक दिए थे। वो चली गई है ज़ीशान अपना सामान लेकर। पता नहीं क्यों रो रही थी, पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई जो यूं हमें रुलाकर और खुद भी रोकर चली गई है। मेरा दिया हुआ सारा सामान वापस कर गई है, कुछ भी लेकर नहीं गई सिवाय अपने 2-3 जोड़े कपड़ों के। कोई लालच नहीं था उस मासूम बच्ची को। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। दादी अब रोने लगी थी। प्लीज दादी रोए मत। कैसे न रो, कितनी प्यारी बच्ची थी। मरने से पहले तेरा घर बसा देखना चाहती हूँ, वो भी मुस्कान के साथ। वो बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। जरूर कुछ हुआ है उसके साथ, वरना ऐसा कभी ना करती। जाते हुए माफी भी मांग कर गई थी कि दादी मुझे माफ कर देना जो मैंने आपके साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे कहा कि मैंने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन तू इस घर को छोड़कर मत जा। कहने लगी
لگی مجھے جانا ہوگا دادی، میری مجبوری ہے۔ میں نے اسے بہت روکا لیکن وہ رکی نہیں۔ ذیشان بیٹا اسے گھر واپس لے آؤ، ہمارے گھر کی رونق ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے ساتھ مجھے اچھی لگتی ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے، اسے اپنی زندگی سے مت جانے دو بیٹا، ہیرا ہے وہ بچی، دادی دکھ سے روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے دل پر پڑا بوجھ اور بھی بڑھنے لگا تھا۔ اب اسے اور زیادہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دادی کا دکھ اس کا دل چیر رہا تھا، لیکن اس کا جانا وہ بھی اچانک اور اس سے بغیر پوچھے اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ کیسے جا سکتی تھی؟ اس کا دل بے چین ہوا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر دادی کے پاس سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ پوری رات آنکھوں میں کٹی تھی، ایسا لگتا ہے کہ وہ اب بھی صوفے پر لیٹی ہوئی ہے۔ وہ چونک کر دیکھتا تو خالی صوفہ منہ چڑھا رہا ہوتا۔ جیسے تیسے اسے نیند آئی تھی، لیکن صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کے منہ سے مسکان کے لیے آواز نکلی تھی، مسکان، اور پھر اچانک ہی اسے یاد آیا کہ وہ تو جا چکی ہے، اور وہ اپنے ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا۔ دادی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ یہ سب کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دادی مسکان کو بہت یاد کرتی۔ جب بھی دادی کے پاس بیٹھتا، دادی کے پاس صرف مسکان کی باتیں ہوتی تھی اور وہ اور بھی زیادہ بے چین ہونے لگتا۔ اپنے دل کی حالت جان کر بھی اگنور کر رہا تھا، پر کب تک خود سے جھوٹ بول سکتا تھا؟ اور پھر اس نے چپکے سے اس بات کا اقرار کر ہی لیا کہ ہاں مجھے مسکان سے محبت ہے، لیکن محبت نہیں، عشق کرنے لگا ہوں، اس کی عادت ہو گئی ہے مجھے۔ اکثر انسان کی محبت سے زیادہ عادت جان لیوا ہوتی ہے اور زندگی بے سکون ہو جاتی ہے، بے رنگ سی ہو جاتی ہے۔ ایک دن دادی کی حالت زیادہ ہی بگڑ گئی تو وہ انہیں لے کر فوراً ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے دادی کا چیک اپ کیا اور ذیشان سے کہا کہ اپنی دادی کا خیال رکھا کریں، انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، دادی کی طبیعت اور بھی خراب ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ پریشان ہوا تھا۔ مسکان کے جانے کے بعد تو وہ صرف پریشان ہی رہنے لگا تھا، 2 پل بھی سکون کے اسے نہیں ملے تھے، اور رہی صحیح کسر دادی کی حالت پوری کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا وہ جب سے گئی تھی اس نے تو ایک بار بھی اس کی خیر خبر نہیں لی تھی، وہ کیسی ہوگی، کہاں ہوگی، اس کا باپ بیمار تھا، کیسے گزارا ہو رہا ہوگا، اسے گئے ہوئے پورے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ یہ سب باتیں اب اسے ستانے لگی تھی۔ وہ تو طلاق کی مانگ لے کر بھی نہیں آئی تھی، تو کیا وہ یہ رشتہ آگے بڑھانا چاہتی تھی؟ ہاں، وہ دیکھ چکا تھا، اپنے کھیل میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کیسے وہ ان آنکھوں کو نظر انداز کر سکتا تھا جن میں اس کے لیے ڈھیر ساری محبت بھری پڑی تھی؟ اب وہ اپنے دل پر بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ دادی کو گھر لا کر انہیں دوا دے کر مسکان کی تلاش میں نکل چکا تھا۔ پتہ نہیں کیسی ہوگی، کہاں ہوگی، وہ صرف اپنے باپ کی وجہ سے مجبور تھی، ورنہ اس نے اس لڑکی میں کبھی کوئی لالچ نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات وہ اچھے سے جان گیا تھا اور اب پچھتاوے کے بوجھ سے دبنے لگا تھا۔ مسکان کی زندگی بے سکون گزر رہی تھی۔ جو تھوڑا سا وقت ذیشان کے ساتھ اس کے گھر میں گزرا تھا وہ صرف ایک فریب لگتا تھا۔ اس کی قسمت میں بس رونا ہی لکھا تھا اور وہ روتی ہی جا رہی تھی۔ دادی نے جتنی محبت دی تھی وہ اپنی ماں کی کمی کو بھلانے لگی تھی، اور اس نے کیا دیا؟ دادی کی آنکھوں میں آنسو لے آئی، انہیں تکلیف دے بیٹھی۔ وہ دادی کی آنکھوں میں آنسوؤں کو پہنچ نہیں سکتی تھی، انہیں خوش نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ بس دادی سے معافی مانگ کر گھر سے نکل آئی تھی، خالی ہاتھ، دادی کے پہنائے ہوئے کنگن دادی کے ہاتھوں میں تھما کر کہا تھا، دادی ان پر میرا حق نہیں ہے، شاید آپ کی کوئی خاندانی بہو ہوگی، اسے یہ کنگن پہنا دینا۔ اور دادی تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ اس نے جو کچھ کیا اپنے پاپا کے لیے کیا تھا اور اسے اپنے اس کام پر کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ ہاں، ایک غلطی اس نے ضرور کی تھی، اور وہ غلطی تھی ذیشان سے محبت کر بیٹھی تھی۔ کاش ذیشان سے محبت نہ ہوئی ہوتی، آج اسے اتنا دکھ نہ ہوتا، اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ وہ ایک سودے بازی میں 2 لوگوں کو اپنے دل میں جگہ دے چکی تھی، دادی کی محبت کو اور ذیشان کو۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ جینا چاہتی تھی، اپنی پوری زندگی ان کے ساتھ بسر کرنا چاہتی تھی، مگر اس پتھر دلی ذیشان نے اس کے سارے خواب توڑ دیے تھے۔ جب وہ وہاں سے نکلی تو دوسری قیامت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ہسپتال پہنچی تو پتہ چلا کہ اس کے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے ان کے پاس گئی تھی اور ان کے سینے سے لپٹ گئی تھی، لیکن وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ بیٹا، تم اپنا گھر کبھی خراب مت کرنا، کوشش کرنا یہ رشتہ ساری زندگی چلا سکو۔ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے تمہیں کسی کے حوالے کر جاؤں، اور ذیشان میری آخری امید ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، اسے کسی طرح منا لینا۔ وہ بہت مشکل سے بول رہے تھے اور ایک ایک لفظ مسکان کے دل پر لگ رہے تھے۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ مرتے ہوئے باپ سے یہ کہہ سکے کہ جہاں رہنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں وہاں کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں، اس کے لیے وہ چاہ کر بھی واپس نہیں جا سکتی۔ اس نے کوشش کی تھی، پوری کوشش کی تھی کہ اپنے باپ کو مرنے سے پہلے تھوڑی سی خوشی دے سکے، لیکن اس پتھر دل انسان نے اسے موقع تک نہ دیا۔ مسکان کی زندگی اب بہت مشکل ہو گئی تھی۔ وہ کیسے ایک لڑکی ہو کر ظالم دنیا میں تنہا رہ سکتی تھی، یہ تو وہی جانتی تھی۔ اس کے باپ کو گزرے 15 دن ہو چکے تھے، ابھی بھی دکھ کم نہیں ہوا تھا کہ دوسری مصیبت سر پر کھڑی تھی۔ اس کا ایک لالچی پڑوسی روز آ کر اسے دھمکی دے جاتا کہ وہ اس سے شادی کر لے تاکہ وہ اس گھر میں اس کے ساتھ رہ سکے۔ ایک مکان ہی تو تھا اس کے پاس، اس کے باپ کی کل جمع پونجی یہی ایک چھت تھی اس کے سر پر۔ اس کے روز دھمکیوں سے وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ ذیشان کے پاس تو وہ مر کر بھی نہیں جا سکتی تھی، لیکن دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ اسے طلاق نہ بھیج دے۔ اس میں ہمت نہیں تھی اب اور کچھ سہنے کی۔ چھوٹی سی زندگی میں اتنا سب کچھ تو سہ لیا تھا، اب طاقت نہیں بچی تھی، وہ تھک چکی تھی۔ رو رو کر اس کے آنسو سوکھ چکے تھے، جیسے
जैसे जिंदा लाश की तरह घर में रहती थी। एक वक्त का खाना खाकर खुद की जान पर एहसान कर लेती थी। इतनी कमजोर नहीं थी, वो तो बहुत बहादुर बेटी थी अपने पापा की। पर इस जिंदगी ने नए इम्तिहान लिए थे कि सब कुछ खत्म कर दिया था। उस वक्त वो अपने कमरे में घुटनों में सर दिए बेबसी से रो रही थी जब उसके घर के दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई थी और उसका दिल धड़क उठा था। इस वक्त कौन हो सकता है? घर में अकेली थी, आस पड़ोस में सब कहते थे किसी को साथ रख लो, पर कब तक कोई किसी का साथ दे सकता है? खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। रात के 12 बज रहे थे, सोने की तैयारी कर ही रही थी। ये दरवाजा बजा था तो डर के मारे दिल धड़कने लगा। इस वक्त कौन आ सकता है? अकेली जान थी, जवान लड़की थी, उसके पास सिर्फ उसकी इज्जत ही तो थी। पहला ख्याल उस लालची इंसान का आया था, लेकिन डर से काम नहीं चलेगा। हिम्मत करके दरवाजे तक आई थी। छोटा सा घर था उनका, 2 कमरों वाला और एक छत, लेकिन अपनी छत थी, यही काफी था। मुस्कान, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। वो उस आवाज को लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। दिल जोर से धड़कने लगा था, आंखें भर आई थी। दिल नहीं किया कि दरवाजा खोल दे और उस बेदर्द इंसान का चेहरा देखे उसका सब कुछ खत्म हो गया था और वो अब आया था। लेकिन क्यों? फिर एक डर दिल में आया, कहीं वो उसे आजाद करने तो नहीं आया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अब उसमें और ज्यादा तकलीफ सहने की हिम्मत नहीं बची थी। अब वो और ज्यादा बोझ नहीं उठा सकती थी। दिल डर गया था, हाथ कांपने लगे थे। उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। जैसे अभी दरवाजा खोलेगा तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों आए हैं आप यहाँ पर? इस वक्त चले जाएं यहाँ से। आधी रात के वक्त एक अकेली लड़की के पास आना उसकी इज्जत पर सवाल उठाता है। वो खुद में हिम्मत पैदा करते हुए गुस्से से बोली थी। जितना अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती वो उतनी ही तेजी से बह रहे थे। काश वो सामने आ जाता तो वो उसके सीने से लगकर रोती, अपने दिल का गम हल्का कर लेती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। मुस्कान, मेरी बात सुनो, मुझे बात करनी है तुमसे, और मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा शोहर हूँ। दरवाजा खोलो। अगर और ज्यादा देर करोगी तो लोगों को बातें बनाने का मौका तुम खुद दोगी। उसकी बात पर उसने गुस्से में आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया और जल्दी से अंदर कमरे में चली गई। उसकी इस हरकत पर वो धीरे से मुस्कुराया था और गहरा सांस लेता हुआ अंदर आते हुए दरवाजा बंद कर दिया। पीछे क्यों आए हैं? अपने अंदर के गम को दबाकर अपने लफ्जों में सख्ती लाते हुए बोली। अफसोस। वो आगे अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही उसने उसकी बात काट दी। ये अफसोस आप सुबह भी आकर कर सकते थे, इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? उसकी बात काट कर सख्ती से बोली। लाख कोशिश करती पर अपने लफ्जों में नमी को छुपा न सकी। ज़ीशान ने अफसोस से उसे देखा। ये वो चेहरा था जिसे देखकर उसे सुकून मिलता था, और जब वो रो रही थी तो वो बेसुकून हो रहा था। और अगर आज कोई पूछता ज़ीशान से सुकून क्या होता है तो सामने खड़ी अपनी नाराज सी बीवी को देख कर बताता कि ये है मेरे दिल का सुकून। मैं माफी। उसके लफ्ज फिर से मुंह में रह गए थे जब मुस्कान ने उसकी बात काट कर कहा, मैं माफ कर चुकी हूँ, मुझे अब किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही खुश हूँ, अब आप जा सकते हैं। मुस्कान के हर अंदाज में नाराजगी थी और वो उसे बोलने का मौका तक न दे रही थी। जबकि अब ज़ीशान को गुस्सा आया था। उसने उसे बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था, दीवार के साथ लगाते हुए बोला, मुझे कुछ बोलने का मौका भी दोगी या नहीं? छोड़े मुझे। वो उसके घेरे से निकलने की कोशिश कर रही थी। नहीं छोड़ूंगा, इस हक से नहीं छोड़ेंगे। आप समझते क्या है खुद को? उसने आंखों में आए आंसू अपनी हथेली से साफ करते हुए पूछा था। तुम्हारा शोहर। ये कहते कहते उसने अपने हाथ उसकी नाजुक सी कमर में डाले थे और खींचकर उसे अपने सीने से लगाया था। उसकी इस हरकत पर मुस्कान की सांसें अटक गई थी और वो उसकी कमर पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत करने लगा था, जबकि मुस्कान उसके हाथों को अपनी कमर से हटाने लगी। हालांकि उसका दिल तो मचल रहा था, ये हिफाजत का घेरा कभी उससे दूर ना हो, हमेशा वो उसकी पनाहों में ऐसे ही सिमटी रहे। लेकिन उसके पास इस सब चीज का हक नहीं था कि वो ज़ीशान की मोहब्बत को हासिल कर सके। और जब वो उसकी बाहों से निकल ना सकी तो थक कर उसके चौड़े सीने पर अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि वो उसे अपने सीने में भींचकर उसके सर पर अपने होंठ रखता हुआ उसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, इस काबिल भी नहीं हूँ, और तुम्हें हक है मुझसे नाराजगी दिखाने का। मैं ये सब नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों, कैसे अपनी अना में तुम्हें हर्ट करने लगा था। लेकिन तुम जानती हो, जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो मुझे एहसास होने लगा था कि सिर्फ तुम नहीं मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगा था, और जब मुझे ये एहसास हुआ मैं फौरन तुम्हारे पास चला आया। मुस्कान, शायद तुमने मुझसे मोहब्बत की है, लेकिन मैंने मोहब्बत से बढ़कर तुमसे इश्क करने लगा हूँ। मुझे एक मौका दो प्लीज। दादी भी तुम्हारी राह तक रही हैं। दादी की परेशानी भी मुझसे देखी नहीं जाती, वो तुम्हें दिन रात याद करती हैं, बीमार हो गई हैं तुम्हारी याद में, उन्हें जिंदगी लौटा दो मुस्कान, और मुझे भी जीने की वजह दे दो, हमारे घर को तो तुम्हारी जरूरत है। उसके आंसू साफ करता मोहब्बत से उसका चेहरा अपने हाथों में लिए वो उसे मोहब्बत से कह रहा था, जबकि वो तेजी से रोते हुए दोबारा से उसके सीने से लिपट गई थी। थोड़ी देर बाद सारी शिकायतें करने के बाद वो दोनों अब सुकून से बैठे थे। ज़ीशान का सर उसकी गोद में था और वो प्यार से उस पे हाथ चला रही थी। घर चले? वो उसका हाथ थाम कर बहुत ईमान से पूछ रहा था। इस बार अगर इज्जत से लेने आए तो ही चलूंगी, वरना। वो रहा दरवाजा, उसने शरारत से कहते हुए, जैसे ज़ीशान को आईना दिखाया था। बहुत तेज हो तुम। उसकी बात सुनता वो झटके से उठ बैठा था
تھا اور دھیرے سے مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا، اسے باہوں میں کھینچ کر اپنے قریب کرتا ہوا اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہونٹوں سے اسے چھو لیتا مسکان نے اسے روک دیا تھا۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کیا اور دھکا دیا تھا۔ یار اتنا مت تڑپاؤ، کب سے تڑپ رہا تھا تمہارے لیے، اب جب یہ موقع ہاتھ آیا ہے تو خود سے دور مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر بیٹھا تھا اور اسے کھینچ کر دوبارہ سے اپنی باہوں میں دبوچا تھا۔ ذیشان پلیز دور رہیں مجھ سے، پہلے بارات لے کر آئیں، مجھے دلہن بنا کر لے کر جائیں، اس کے بعد ہی اس سب کی اجازت ہے۔ وہ ابھی آگے کچھ کہتی، اس نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لے کر اسے کچھ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ اس کے نازک نرم ہونٹوں کے لمس لے رہا تھا اور بری طرح مدہوش ہو چکا تھا، اور جب پوری طرح اس کے دل کو سکون ملا تو اس نے مسکان کو خود سے دور کیا تھا۔ دونوں کی سانسیں گہری ہو رہی تھی۔ یہ حق تم مجھے دے چکی ہو مسکان، 3 مہینے پہلے ہی بیوی ہو میری، اتنا بھی شریف مت سمجھو مجھے کہ جب میری پیاری سی بیوی میری باہوں میں ہوگی اور میں یوں ہی چلا جاؤں گا۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے پر گرا چکا تھا اور وہ اس کے چوڑے سینے پر گری اپنے دل کی دھڑکنوں کو سما رہی تھی، جبکہ ذیشان اس کی ابھرتی خوبصورتی کو اپنے سینے پر محسوس کر کے بے خود ہوا جا رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے خود اس کے اوپر آیا تھا اور اس کے گلے سے دوپٹہ ہٹا کر سائیڈ میں رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مچلتے جذبات پر مسکان بری طرح گھبرائی تھی، اس کا چہرہ شرم سے گلابی ہونے لگا تھا، جبکہ ذیشان نے آگے بڑھ کر ان رنگوں کو اپنے ہونٹوں سے چرا لیا تھا۔ سچی مسکان، جب تم اس طرح شرماتی ہو تو میرا دل بہکنے لگتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتا ہوا سرگوشی کر رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، نائٹ بلب کی ہلکی روشنی میں اس کا دودھیا رنگ اسے دیوانہ بنا رہا تھا۔ اسے اپنے ہونٹوں سے چھوتا ہوا وہ مسکان کو بھی مدہوش کر گیا تھا، اور جب ذیشان نے اپنی کمر پر مسکان کے ہاتھوں کی پکڑ محسوس کی تھی تو اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکان آئی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکان سے الگ ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے دور جانے پر وہ پریشان ہوئی تھی۔ ہونا کیا ہے، گھر جا رہا ہوں، کل آؤں گا تمہیں رخصت کرانے، تیار رہنا، کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکان تھی، جبکہ مسکان بدحواس ہوئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ذیشان، تم مجھے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مچلتے مدہوشی کے رنگ دیکھ کر ذیشان زور سے ہنس پڑا تھا اور اس نازک سی گڑیا کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا، اور پھر اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھتا ہوا اس کے بستر میں گھس کر اس کے پہلو میں لیٹ چکا تھا۔ دونوں کی میٹھی سرگوشیاں گونجنے لگی تھیں۔ ذیشان تو اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا اور اس کے نرم نازک وجود میں کھونے لگا تھا، اور جب اس نے اس کی نرم ملائم وجود کو دیکھا تو وہ سب کچھ بھول کر ایک دم جنونی ہوا تھا۔ اس نے بے خود ہو کر اس کے نرم نازک اداس دھڑکنوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی ہر تپش میں مسکان مدہوش ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کے جنون کو دیکھ کر ایک پل کے لیے گھبرائی تھی، اور ذیشان نے بہت ہی پیار سے اسے سمیٹ لیا تھا۔ اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا، میں اپنی جان کو بالکل بھی ہرٹ نہیں کروں گا، اور دھیرے دھیرے اس کی جنونی محبت میں مسکان کو سکون ملا تھا۔ یہ رات ان کے ملن کی رات ثابت ہوئی تھی۔ صبح وہ مسکان کے ماتھے کو پیار سے چومتے ہوئے اس سے وعدہ کر کے گیا تھا، تیار رہنا، جلدی ہی تمہیں لینے آؤں گا، اور دوسرے ہی دن وہ اسے لینے آیا تھا۔ کچھ رشتے دار جو مسکان نے اپنے گھر پر بلا لیے تھے اور سب کو یہی بتایا تھا کہ اس کے بابا اپنی زندگی میں ہی اس کا رشتہ ذیشان کے ساتھ کر گئے تھے۔ سب کی موجودگی میں وہ مسکان کو اپنی دلہن بنا کر لے گیا تھا، اور دادی تو بہت خوش ہوئی مسکان کو واپس اپنے سامنے پا کر۔ دادی نے پوتے کے چہرے پر خوشی دیکھی تو وہ بھی سکون میں آئی تھی۔ ذیشان نے اسے منہ دکھائی کے طور پر بھی کنگن پہنائے تھے، اور آج اس نے بہت ہی حق اور مان کے ساتھ کنگن پہنے تھے، اور جب وہ اس کے قریب ہو کر شرارتیں کرنے لگا تو اس نے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ ذیشان کیا ہو گیا ہے، آپ کو دور رہیں مجھ سے، وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ ارے دور کیوں رہوں، آج سہاگ رات ہے میری، وہ آپ کل ہی منا چکے ہیں۔ مسکان کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میری ہر رات سہاگ رات ہوگی، اور میں اسی دیوانگی اور جنونیت سے تم سے پیار کروں گا، اور تم میرا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے مسکان کو اپنے بازو میں دبوچا تھا اور اپنے پیار کی بارشیں کرتا ہوا اس پر پھر سے حاوی ہو گیا تھا، اور مسکان جو پہلے نخرے کر رہی تھی اب خود اس کی باہوں میں سما کر سکون کرنا چاہتی تھی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔